السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی زندگی، ایمان والی زندگی، اعمال صالح والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے لیے پسند کر لے، اور اس زمین پر رہتے ہوئے آپ کو اپنے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہ منتخب بندوں میں آپ شامل ہوں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو وہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سے ہم ایک ایسے سبجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جو دنیا کا سب سے قیمتی مضمون ہے، سب سے قیمتی کام۔ اس کائنات میں کتنے کام ہیں جو ساری مخلوقات انجام دے رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کے حکم سے اس کائنات کا کام کرتے ہیں، وہی لانے کا معاملہ ہو یا روزی کے لیے انتظامات کا، انسانوں کے لیے زندگی کے انتظامات کے ساتھ زندگی کے خاتمے کا کام ہو، یا سور پھونکنے کا۔ یہ چار بڑے کام ہیں جو اس کائنات میں فرشتے انجام دیتے ہیں۔ اس کائنات میں ایسی مخلوقات بھی ہیں جو ہماری زبان میں زندہ نہیں ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور کام بھی ایسے کر رہے ہیں کہ سرے منہ انحراف نہیں کرتے۔ سورج اپنے راستے پہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور زمین جیسے اندھیرے غار کو اللہ کے حکم سے روشن کر رہا ہے، اور زمین پر زندگی کا ایک سبب بنا ہوا ہے جیسے رب نے چاہا۔ چاند اپنی منزلیں طے کر رہا ہے، نہ سورج کے بس میں ہے کہ چاند کو جا پکڑے، نہ چاند اپنے دائرے سے تجاوز کر سکتا ہے۔ لیکن بات سورج کی ہو، چاند کی ہو، ستاروں کی ہو، سارے ہی روشنی کے سفیر ہیں۔ لیکن اب جانتے ہیں کہ وہ ساری روشنیاں مادی زندگی کی ضرورت ہے، اور وہ جیسے اقبال نے کہا نا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، یعنی وہ جو ستاروں کے راستے تلاش کرتا ہے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا کا سفر کر نہ سکا۔ وہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ یعنی دنیا میں آج جو سورج کی شعاؤں پہ کام کر رہے ہیں، بڑا کام ہے، انسانوں کے لیے بڑا نفع مند بھی ہے، لیکن جو سب سے نفع مند کام ہے، جو زندگی کی شب تاریک کو سحر تک پہنچانے کا کام ہے، وہ کام نہیں ہو پا رہا۔ اور جانتے ہیں یہ زندگی جو بہت سے دکھوں کا شکار ہے، آج کے دور میں لوگ کتنے زیادہ سٹریسڈ ہیں، ڈپریشن میں ہیں، کتنی زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں ہماری اپنی ذات کا پتہ نہیں چلتا، ہمیں کھوج نہیں ملتا اس کا جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں نہیں معلوم آئے تھے کیا کرنے اور کیا کر چلے۔ انسان
زندگی میں یہی محسوس کرتے رہتے ہیں کہ اپنی ذات کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے جو بھی کام کیے جائیں وہی اصل کام ہے. تو روزی کے حصول کے لیے تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, تعلیم دیتے بھی ہیں, اور روزی کے حصول کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں. پھر اس وجود کے لیے, مادی وجود کے لیے جب روزی کا اہتمام ہو جاتا ہے تو زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے. پھر اسے سمجھ نہیں آتی زندگی کس کے لیے ہے. اب جو قوتیں ملیں, اب جو جینے کے لیے سب کچھ حاصل ہو گیا, اب کیا کروں, یہ بات اسے سمجھ نہیں آتی. تو دنیا میں جتنے علوم ہیں جن کی بنیاد پر روزی کے اسباب پیدا کیے جاتے ہیں اور جن کی بنیاد پر سارے کام کیے جاتے ہیں, کہیں کاموں کو مینج کیا جاتا ہے, کہیں کام پیدا کیے جاتے ہیں, کہیں انڈسٹریل کام ہے تو کہیں زراعت کے کام ہے, کہیں تعلیم دینے کا کام ہے تو کہیں تعلیم لینے کا کام ہے, کام ٹرانسپورٹیشن کا ہو یا کام کسی اور نوعیت کا, سارے کام ضروری ہیں. لیکن جو کام سب سے افضل ہے, جو انسانوں کی ضرورت ہے, عجیب بات یہ ہے کہ اسی پر کام کرنا ضروری خیال نہیں کیا جاتا آج کے دور میں. اور اس کی وجہ میں وجہ بتاتے ہوئے بھی عجیب محسوس کر رہی ہوں. وجہ بھی عجیب ہے کہ یہ کام بھی انہی کی وجہ سے نہیں ہو پاتا جو اس کام کے دعوے دار ہیں. وہ کام جو سب سے افضل ہے وہ اپنی جڑ, اپنی بنیاد, اپنے مالک کی طرف بلانے کا کام ہے. یہ سبجیکٹ ہم نے اسی لیے ترتیب دیا جس کا نام ہے دعوت اللہ. اللہ تعالی کی طرف بلانا. خوش نصیب ہیں وہ اس کائنات میں جو اپنے رب کی طرف بلاتے ہیں, جو اپنے اوریجن, اپنے اصل کی طرف بلاتے ہیں, جو ہر چیز کو جس طرح اپنے مقام پر دیکھتے ہیں ایسے ہی انسانوں کو اپنے مقام پر رکھنے کے لیے کام کرتے ہیں. کیونکہ انسان محض مادی وجود نہیں ہے, انسان محض فکری وجود بھی نہیں ہے, انسان محض روحانی وجود بھی نہیں ہے. عجیب معاملہ ہے انسان کا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا بنایا, وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, اس کو قوتیں بھی دیں, اس کو ارادہ بھی دیا, اختیار دیا, لیکن لمٹ میں. اگر انسان اپنے آپ کو دیکھے ناتمام ہے, نامکمل ہے, لیکن اپنے وجود پر یقین رکھتا ہے کہ میں ہوں, اور دنیا میں ایک ہی کام کرتا ہے, اپنی ذات کی دعوت دیتا ہے. دیکھو میں کیسا ہوں, میں کون ہوں, میں کیسا ہوں, مجھے مان لو. مان لیں تو تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے, اور نہ مانے تو ریاکٹ کرتا ہے, رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے, کہیں ڈپریسڈ ہو جاتا ہے اور کہیں اناپرستی کا شکار ہو جاتا ہے. تو وہ اپنی اصل پر نہیں رہتا. اور اصل کیا ہے؟ اس کائنات کی اصل اللہ تعالی کی ذات ہے. اللہ تعالی کی ذات کامل ہے. وہ نامکمل انسان جس کے پاس سماعت بھی محدود, جس کے پاس بصارت بھی محدود, جس کا ارادہ بھی لمیٹڈ, جس کے پاس اختیار بھی محدود ہے, وہ تب کمال تک پہنچتا ہے جب اس کا تعلق
کامل ہستی سے جا جڑتا ہے، وہ جس کی سماعت کمال پر ہے، جس کی بصارت کمال پر، جس کی قوتیں کمال پر، جس کی قدرت کمال پر، جس کا ارادہ کمال پر ہے، جس کا اختیار کامل ہے. تو بس بندہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کو اپنی ذات کی تکمیل کے لیے اپنے رب سے تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. تو دعوت اللہ کا کام دراصل انسان کو اپنے ناتمام وجود کے کارآمد بنانے کا کام ہے. دعوت اللہ کا کام دراصل کمال تک پہنچنے کا کام ہے، ایک انسان کو اس کے رب کے ساتھ جوڑنے کا کام ہے. کبھی آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں ادھوری چیزیں اور ادھورے کام انسان کو کبھی سیٹسفائیڈ نہیں کرتے. ادھورے پن کی مثال کو آپ سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کے یہاں ادھورا بچہ پیدا ہو تو اس بچے کے لیے وہ اپنی لائف نہیں لگاتا، لیکن جب ایک کامل بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے ماں اور باپ دونوں اپنی زندگی لگاتے ہیں. تو انسان کامل پیدا ہونے کے باوجود، یعنی اس کا وجود کامل بھی ہو، ناتمام رہتا ہے جب تک اس کا تعلق اس کے رب کی ذات کے ساتھ نہیں جڑتا، کیونکہ اس کی فکر اور اس کی روح کی تکمیل نہیں ہوتی، وہ اپنی اصل پر نہیں آ پاتا. ہم اس کو زیادہ ڈیٹیل سے انشاءاللہ تعالی عقیدے کے مضمون میں دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن دعوت اللہ کے حوالے سے کچھ باتیں ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ہم اس سبجیکٹ میں کیا کچھ دیکھیں گے. ایک تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دعوت اللہ کیا ہے، یعنی کہ یہ کام دراصل ہے کیا. اس کی حقیقت کو سمجھنا، بار بار سمجھنا ضروری ہوگا. دوسری بات یہ کہ دعوت اللہ کی ضرورت کیا ہے. کیا کے بعد کیوں کا سوال ہے، اور کیوں میں مقاصد بھی آ جاتے ہیں کہ دعوت اللہ کا اصل مقصد کیا ہے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ دعوت اللہ کے آج کے دور میں امکانات کیا ہیں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ دعوت اللہ کے احکامات کیا ہیں، اور اس کے ساتھ دعوت اللہ کے واقعات دیکھیں گے، انبیاء کی حیات سے، صحابہ کرام کی حیات سے، اور آج تک جو جو ہستیاں بھی اس میں شامل رہیں مختصراً ان کے واقعات دیکھیں گے. دعوت اللہ کے اس سبجیکٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آج ہم ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے، یا ایک ٹیچر ہونے کے ناطے، یا ایک سوسائٹی کے کارآمد فرد ہونے کے ناطے، کوئی بڑا ہے یا چھوٹا، عورت ہے یا مرد، کوئی جہاں کہیں جس مقام پر ہے وہ اللہ تعالی کی طرف کیسے بلاتا رہے گا. ایک ماں کیسے بلائے گی اپنے بچے کو، ایک بیوی کیسے بلائے گی اپنے شوہر کو، ایک بیٹی کیسے بلائے گی اپنے ماں باپ کو، ایک بہن کیسے بلائے گی اپنے بہن بھائیوں کو، ریلیٹیوز کو، نیبرز کو، اور سوسائٹی میں جہاں کہیں بھی ہو. اور پھر اس سائبر ورلڈ میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کیسے دعوت اللہ کا کام کریں گے اسی دنیا کے اندر جس میں آج انسان کا ذہن، اس کی روح اور اس کا سب کچھ گم ہو گیا. اسی دنیا سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ. میں آپ سے یہ توقع رکھوں گی کہ ایک سیشن کے بعد آپ اسے اگلے سیشن تک نہیں چھوڑیں گے. جو کچھ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان سارے تصورات کو اور ان سارے معاملات کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں گے. میں کوشش کروں گی کہ اس بارے میں آپ کی ہیلپ کر سکوں، اور جو کچھ ہم کلاس میں ڈسکس کریں وہ آپ تک میں پہنچا سکوں. میں اسے ڈفرینٹ لیولز پہ پہنچانے کی کوشش کروں گی، یعنی کہیں اس میں آپ سے
چھوٹے چھوٹے کوشچن آنسرز بھی ہوں گے، کہیں پورا جو کچھ کہا گیا وہ سب کچھ پوائنٹس کی فارم میں بھی ہوگا، کہیں اس کو جو ہے وہ کسی عملی اسائنمنٹ کے ساتھ بھی کوئی کام دوں گی تاکہ یہ محض ایک کہانی نہ رہ جائے، آپ کی عملی زندگی میں وہ سب کچھ اتر آئے جو اللہ پاک آپ سے چاہتے ہیں اور صحیح معنوں میں سیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس سبجیکٹ کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ہم انیشلی آپ کی بات کو بھی سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو جو میں اس وقت آپ کے سامنے نہ رکھ سکی ہوں، اور آپ توجہ دلائیں گے تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ دعوت اللہ کے حوالے سے آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشن، آپ کی کوئی توقع، آپ کی کوئی ایسی ڈیمانڈ ہو تو آپ ضرور میرے سے شیئر کیجئے جو آپ چاہتے ہیں، ورنہ ہم اگلا سلسلہ شروع کریں گے۔ کوئی ایسی بات دعوت اللہ کے حوالے سے جو آپ چاہیں؟ جی بیٹا، یعنی اس وقت پہ ضرورت فیل ہو رہی تھی کہ پتہ چلے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے۔ ٹھیک، صحیح، آپ چاہتے ہیں کہ فیملی میں جو بات چیت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بات ایسی ہے، آپ جس جگہ پر بھی چاہیں وہ بات ایک ہی ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ اچھا بات تو اتنی ہی ہے، اور آغاز ہمیشہ وہیں سے ہوگا انشاءاللہ۔ تو ہم ضرور دیکھیں گے اسے انشاءاللہ۔ جی صحیح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ سبجیکٹ بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا، الحمدللہ۔ صحیح، جی بیٹا۔ وہ کہتے ہیں گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات، یعنی بہت ساری باتیں ہوں تو سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کیا بات کنوے کی جائے۔ جی صحیح، امکانات دعوت کو جب ہم دیکھیں گے تو اس میں یہ بات ضرور دیکھیں گے کہ نان بلیورز تک ہم کس طرح سے دعوت پہنچا سکتے ہیں، اور وہ نان بلیورز دور نہیں ہیں، گھروں کے اندر ہیں اور سوسائٹی کے اندر ہیں، کیونکہ اب مسلمان گھرانوں میں بھی نان بلیورز بنانے کے لیے باقاعدہ کام کیا گیا، اور برملا لوگ کہنے والے ہیں کہ ہمیں کسی خدا پر یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے میں سمجھتی ہوں کہ خود مسلمانوں کے اندر بھی اور نان بلیورز کے اندر بھی ہمیں دعوت کے امکانات کو دیکھنا ہے، لیکن نیچرلی ہم یہ سب کچھ 12 لیکچرز میں کرنے کی کوشش تو کریں گے، لیکن ممکن ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ ایکسٹرا ٹائم بھی چاہیے ہو جو ان لیکچرز میں نہیں ہو پائے گا، تو اس کے لیے ہم کچھ سیمینارز کریں گے انشاءاللہ، جس میں پھر ڈسکشنز کریں گے اور جس سے ہمیں اور نئے راستے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ ہمارے اس وقت میں بھی برکت دے، ہمارے فہم میں بھی برکت دے اور ہمارے عمل میں برکت دے، اور ایک ایک فرد کو ہرا سے اتر کر جس نے ساری زندگی ساری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا، جس انقلاب کی لہریں آج بھی محسوس کی جاتی ہیں اور قیامت تک محسوس کی جاتی رہیں گی، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والا بنا دے، اور ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو اللہ تعالیٰ برکت والا بنائے، اور ہمیں اسی طریقہ کار کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک ونتوب الیک۔